دل کے دریچے میں ایپیسوڈ 2۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ موبائل رکھ کر عروس کی طرف مڑی۔ آج سے پہلے میں نے تمہیں کبھی ایسے باتیں ہنستے ہوئے اور فریش نہیں دیکھا۔ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ عروس نے دلچسپی سے پوچھا۔ اپنے بھائی اور بابا جان سے، میں مسکرا کر بولی۔ بھائی سے؟ کون؟ کیا مطلب؟ عروس نے بیٹھتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ آدی میرا بھائی۔ آفاف ہنسی۔ کتنی عجیب بات ہے عروس، ایک دم کافی سنجیدہ ہو گئی۔ کون سی بات عجیب ہے؟ آفاف نے گہری نظروں سے عروس کی طرف دیکھا۔ ہماری دوستی کو کتنا وقت گزر گیا، میں تمہارے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہوں۔ میری زندگی کا ہر رنگ تمہاری نظروں کے سامنے ہے۔ عروس کے لہجے میں بھی دکھ تھا، شکایت بھی تھی۔ آفاف نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور تمہاری زندگی کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں معلوم۔ آج پتہ چلا کہ تمہارا بھائی بھی ہے۔ وہ اس سے ناراض تھی مبین مینشن نہ آنے پر اور اسے لڑنے اس کے آفس چلی آئی تھی۔ یار یہ کوئی راز تھوڑی ہے، آفاف نے نرمی سے کہا، لیکن میں پھر بھی انجان ہوں۔ عروس منہ پھیر کر بولی۔ چھوڑو یار، کبھی بتانے کا موقع بھی تو نہیں آیا۔ چھوڑو یہ شکایت، اتنا بتاؤ کہ ڈانٹ تو نہیں پڑی؟ آفاف نے اس کا موڈ بدلنے کے لیے خوشگوار انداز اپنایا۔ نہیں، لیکن تم نہیں جانتی لالا جی کے غصے کو، عروس نے بتا کر گہری سانس لی اور اپنے بال سمیٹنے لگی۔ جانتی ہوں، آفاف بے دھیانی میں بول گئی۔ واٹ؟ تم کیسے جانتی ہو؟ عروس نے بے تحاشا حیرت ہوئی۔ آفاف کو پچھتاوا ہوا کہ وہ کیا بول گئی، پھر بات بنائی۔ مجھے اندازہ ہے کہ بڑے بھائیوں کا غصہ کیسا ہوتا ہے۔ اور اب پلیز ناراضگی کو بائی بائی کہہ دو، پلیز۔ اچھا، عروس نے مسکرا کر اپنی ناراضگی ختم کرنی چاہی۔ گڈ، اب سنو، مجھے ایک میٹنگ میں جانا ہے۔ تم فارم کی ڈیٹیل مجھے میل کر دینا اور انسٹیٹیوٹ آف اسٹاف کی لسٹ بھی۔ میں فارغ ہوتے ہی سارا پیپر ورک مکمل کر کے تمہیں اپڈیٹ کر دوں گی۔ اوکے، آفاف نے گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ عروس نے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں آج رات کو ہی ساری ڈیٹیل تمہیں فارورڈ کر دوں گی۔ اور اب میں چلتی ہوں، تم فری ہو کر میری طرف ہی آ جانا، لنچ ساتھ کریں گے۔ عروس نے کہا۔ لنچ تک تو شاید میں فری نہیں ہو سکوں گی، مگر ڈنر تمہارے ساتھ کر سکتی ہوں، مومن مینشن میں۔ آفاف مسکرائی۔ یہ ہوئی نا بات؟ عروس خوش ہو گئی۔ اور تم ٹینشن نہ لو، میں آج شام ہی تمہارے ہٹلر لالا سے بات کروں گی، وہ اجازت دے دیں گے۔ آفاف اس کا کندھا تھپک کر اپنا بیگ اٹھا کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ دونوں آفس سے نکلی۔ آفاف اپنی میٹنگ اٹینڈ کرنے چلی گئی اور عروس اپنے اسٹاف روم کی طرف چلی گئی۔ دیکھ لیں بابا جان، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ احسان ندیم کے کانوں میں اس کی شوق آواز گونجی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر ہاتھ میں پکڑے آئی پیڈ کے اسکرین پر اس کی کھلکھلاتی تصویر کو دیکھا اور مسکرا دیے۔ بڑی مہربانی آپ کی، احسان ندیم کے آنر دینے والے انداز پر آفاف نے کہا لگایا۔ اور اب مجھے ڈانٹ بھی پڑے گی۔ اس کا اشارہ اپنی کمزوری کی طرف تھا۔ ڈانٹ تو پڑے گی، انہوں نے جھٹ سے کہا۔ کیوں بابا جان؟ وہ منہ بسور کر بولی۔ ہم اپنی پیاری بیٹی کو جی بھر کے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ بابا جان، میں آدی سے کہتی ہوں کہ یہ تصویر فریم کرا کے آپ کے ٹیبل پر رکھ دیں اور پھر آپ جی بھر کے دیکھتے رہنا۔ آفاف نے انہیں چھیڑا۔ اڑا لو مذاق، اڑا لو، ہمارا وقت بھی آئے گا کبھی۔ انہوں نے روٹھنے کی اداکاری کی۔ بابا جان، اب جلدی کال کروں گی، پلیز آپ ناراض نہ ہوں۔ اور ممی کیسی ہیں؟ کیا ان کو میری یاد نہیں آتی؟ اس کے لہجے میں ہنسی کے ساتھ شکایت اتر آئی۔ تمہاری ممی تو ہمیں بھی لفٹ نہیں کراتی، تم تو اتنی دور ہو۔ ان کے لہجے سے وہ سمجھ گئی ممی سمن وہیں موجود ہیں، اب مجھے بدنام کریں گے۔ سمن کی آواز اسے سنائی دی۔ ارے ممی، آپ کیسی ہیں؟ وہ خوش ہوئی۔ بس بیٹا کیا بتاؤں، گزر رہی ہے زندگی، ہمارا تو کوئی ہے ہی نہیں جس سے شکایت کر سکے۔ اس کی بات سن کر احسان ندیم نے گہری سانس لی۔ ارے واہ، میں ہوں نا، آفاف مسکرائی۔ سن لو، اب آپ نے بابا جان کی شکایتیں۔ احسان ندیم نے فون بیگم کی طرف بڑھا دیا۔ ہاں بیٹا، وہ پیار سے بولی۔ ممی، آپ کا یہ پیارا پیارا انداز بہت یاد آتا ہے، وہ پیار سے بولی۔ بس تم ہنستی مسکراتی رہو، تصویر میں بہت پیاری لگ رہی ہو، وہ ممتا بھرے لہجے میں بولی۔ شکریہ ممی۔ اچھا، اب اپنا خیال رکھنا،
پھر بات ہوگی، اب شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ انہوں نے ان سے تسلی دی اور مسکرا کر فون بند کر دیا۔ تمہاری مسکراہٹ سے تو میری زندگی چلتی ہے۔ مدھر اور جادوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی اور جذبوں کے سمندر میں جیسے ہلچل مچ گئی۔ کیا میں آپ کو دل کہہ سکتا ہوں؟ وہ آنکھوں سے محبت کا ایک جہاں آباد کیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نہیں، وہ سخت لہجے میں انکار کرنا چاہتی تھی، مگر اتنا ہی کہہ سکی۔ لیکن میں آپ کو دل ہی کہوں گا۔ مسکراتے ہوئے انداز میں وہ ضد پر اڑا رہا۔ مجھے ایسا کوئی ٹائٹل نہیں چاہیے، وہ جھنجھلائی۔ یہ میری خواہش ہے اور میں اپنی خواہش پوری کر لیتا ہوں۔ اس نے اپنی نظریں اس کے تپے ہوئے چہرے پر جما کر کہا، کہہ کر وہ منہ موڑ گئی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ ہماری زندگی میں وہ وقت آئے گا جب آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں گی۔ اس کے لہجے میں یقین تھا، محبت کی گرمی تھی، مگر وہ ذرا بھی امپریس نہیں ہوئی۔ کیا مصیبت ہے؟ اور یہ مانی کہاں رہ گیا؟ وہ اس کو نظر انداز کر کے آتی جاتی گاڑیوں کی طرف دیکھنے لگی، پھر ہاتھ کی گھڑی پر نظر ڈالی، لیکن وہ ابھی تک نہیں وہیں جمع کھڑا تھا۔ پلیز یو گو فرام ہیئر، وہ اکتا کر بولی۔ یہ پبلک پلیس ہے۔ اس کی مسکراتی آنکھوں نے اسے اور تپایا۔ وہ تھوڑی دور ہٹ گئی۔ آپ کی اس بیزاری کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ اس کے قریب پھر آ کر کھڑا ہوا۔ کوئی خاص وجہ نہیں ہے، بس آپ مجھے پسند نہیں، اس لیے پلیز میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ اب کی بار وہ کڑوے لہجے میں بولی۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں میڈم کہ کیوں؟ وہ ناراض ہوئے بغیر آرام سے بولا۔ میں نے آپ کو مجھے دل دینے کی اجازت نہیں دی ہے، سو پلیز یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس، وہ اور بھی سخت لہجے میں بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ کہتا، دور سے آتی ایک گاڑی اس کے قریب رکی۔ میں جھٹ سے اس میں بیٹھ گئی، پھر گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی اور وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ یو آر 15 منٹس لیٹ، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ بولی۔ ٹریفک اور روڈ واک کی وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ ڈونٹ وری، 15 منٹ ایکسٹرا لگا لیں گے، دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ مانی نے کہا۔ لک ایٹ می، کیا میں واقعی بہت خوبصورت ہوں؟ اس نے مانی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مانی نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ آئی ڈونٹ اٹ، لوگ بھی نہ ایسی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں جیسے خوبصورت لڑکی کبھی نہ دیکھی ہو۔ ہنس کر اس نے منہ بسورا۔ اب کام شروع کریں۔ وہ ایک گلی میں گاڑی پارک کر کے اس کی طرف دیکھنے لگا، گاڑی کی چابی اس کی طرف بڑھائی۔ تم میری پہلی اسٹوڈنٹ ہو جس کے ساتھ میں بہت نرمی سے ڈیل کرتا ہوں، مانی اپنے خاص خوبصورت انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نرم مسکراہٹ تھی، پہلے ہلکی بڑی ہوئی شیو، گہری براؤن آنکھیں اور پیارا سا ہیئر اسٹائل کسی بھی لڑکی کا وہ آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ اس کے سمجھانے کا انداز بھی خاصا امپریسو تھا۔ دل آویز، گاڑی سٹارٹ کرو۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی، تب اس نے اسے دیکھا۔ جی، وہ گڑبڑا کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگی۔ آج ہمیں گاڑی مین روڈ پر سے لے کر جانا ہے، کیونکہ پچھلے 3 لیسنس میں تم صرف اسٹریٹ ڈرائیو کیا ہے۔ اس نے اس کی فائل پر کچھ پوائنٹس پر نشان لگا کر سمجھایا۔ مین روڈ پر، اس نے تھوک نگلا۔ اب گاڑی پر اتنا کنٹرول ہو گیا ہے کہ تم مین روڈ کی طرف بڑھ سکو، مانی نے اپنا سیسا سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ میں ابھی نہیں سمجھی کہ اس قابل ہوئی ہوں کہ مین روڈ کو جوائن کر سکوں۔ دل آویز اس کو دیکھ کر جھجکتے ہوئے بولی۔ تم ٹینشن نہ لو، ڈرائیونگ اتنی مشکل نہیں ہے، مانی نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ وہ پھر تھوڑا سا گھبرائی۔ ایک گاڑی سکھانے والے کو پتا ہوتا ہے جس کو وہ ڈرائیونگ سکھا رہا ہے وہ کتنا سیکھ چکا ہے۔ چلو شاباش، مانی نے پھر اس کی ہمت بڑھائی۔ کیا ہم آج کا لیسن صرف اسٹریٹ میں کر سکتے ہیں؟ اس نے دامن بچانا چاہا۔ دیکھو دل آویز، میں ڈرائیونگ سکھاتا ہوں اور میں یہ طے کر سکتا ہوں کہ ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے کس روٹ میں کب جانا ہے، مانی نے سنجیدگی سے کہا۔ مانی ڈرائیونگ اسکول پچھلے 10 سال سے بہت مشہور تھا اور مانی اس کمپنی کا مالک تھا۔ ڈرائیونگ سکھانے کا اس کا اپنا ایک طریقہ تھا، وہ بہت شاندار تھا۔ دل آویز اس کی اس انوکھی اسٹوڈنٹ تھی جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی تھر تھر کانپنے لگتی۔ ابھی تک اس میں کانفیڈنس پیدا نہیں ہوا تھا۔ اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، تم بہت ٹیلنٹڈ ہو، میں پھر بھی تمہارے ساتھ ہوں نا، مانی نے نرم لہجے میں کہا تو وہ ہاں میں سر ہلا گئی۔ بس مجھ پر یقین رکھو، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہونے دوں گا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بالکل ریلیکس رہنا۔ مانی کے سمجھانے پر وہ راضی ہو گئی۔ آج سے 3 ہفتے پہلے تک وہ پہلی نظر کی محبت کو ایک بے وقوفی مانتا تھا۔ یار جو محبت کی پٹری ہوتی ہے نا،
اس میں بڑے بڑے روڑے ہوتے ہیں، قدم لڑکھڑاتے ہیں۔ وہ کوئی سیدھی اسموتھ سڑک نہیں ہوتی جس پر پھسل گئے تو کوئی بات نہیں۔ ہاں بھائی، یہی تو محبت ہے، یہ اس کا کہنا تھا۔ محبت یوں ہی چٹکیوں میں کہاں ہوتی ہے یار، مہینوں سال کی تپسیا کے بعد ہی محبت کی پہچان ہو سکتی ہے۔ یہ جو پل پل ایک ہی نظر میں محبت کی رٹ لگائے رہتے ہو، یہ بالکل بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو ظاہری شکل صورت پر مر مٹتے ہیں، پھر بہت جلد ہی بھوت اتر جاتا ہے۔ مومین نیازی کا یہی لاجک تھا۔ اب یہ بارشوں کا سودائی نہ رہا، اور پھر یوکے کی بارش جس کا کوئی مزہ نہ تھا۔ بارش سے اسے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کاروبار زندگی روٹین کے مطابق چلتا رہتا تھا۔ سردیوں کی پہلی بارش میں پکوڑوں کی خوشبو نہ ہو، مونگ پھلی کے چھلکے کی جگہ پیڑ ہو، لحاف میں بیٹھ کر گرم چائے کا مزہ نہ لیا جائے تو کیا فائدہ ایسی بارش ہے۔ 2 دن اس کے دانت میں درد تھا۔ وہ ڈینٹسٹ کے پاس گیا، وہاں سے نکلا تو تیز بارش نے موڈ خراب کر دیا۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا اور نظر باہر ڈالی تو چونک گیا۔ ایک خوبصورت سی لڑکی بارش میں دوڑتی چلی آ رہی تھی۔ اس نے ڈیپر ریڈ لانگ کوٹ پہن رکھا تھا، بال کھلے ہوئے تھے۔ ایک دم اس لڑکی نے سڑک کراس کی اور سپر مارکیٹ کی شاپ میں گھس گئی۔ بارش ہلکی ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی کو موو کرنے ہی لگا تھا کہ لڑکی ہاتھ میں بہت سے غباروں کی ڈور پکڑے واپس آتی دکھائی دی۔ غبارے فڑفڑائے تو اس نے اوپر کی طرف دیکھا اور ہنس دی۔ بس یہی ایک پل تھا جس نے مومن نیازی کو جکڑ لیا اور ساری لاجک دھری رہ گئی۔ وہ دلچسپی سے اس لڑکی کو جاتے دیکھتا رہا، پھر گاڑی بڑھا کر اس کے پاس لے گیا جو بارش میں پھڑپھڑاتے رنگین غباروں کا مزہ لے رہی تھی۔ ایکسکیوز می میم، یو وانٹ لفٹ؟ مومن نیازی نے پوچھا تو لڑکی نے چہرہ گھما کر اس کو دیکھا۔ بارش کے قطرے لڑکی کے چہرے میں جگمگا رہے تھے۔ وہ ایک دم ابھرنے والی مسکراہٹ نے اس کے گلابی ہونٹوں کو اور بھی دلکش بنا دیا تھا۔ مگر میں پوری بھیگ چکی ہوں اور یہ ٹیکسی نہیں ہے، لڑکی نے اپنا کوٹ جھاڑتے ہوئے کہا۔ بالکل نہیں، آپ کرایہ دے دیجیے گا، میں برا نہیں مانوں گا۔ مومن نیازی مزے سے مسکرایا۔ اور یہ میرے غبارے؟ اس نے مسکرا کر غباروں کی طرف اشارہ کیا۔ انہیں آزاد کر دو، گاڑی میں اتنی جگہ نہیں ہے، مومن نے مشورہ دیا۔ لڑکی نے ایک پل سوچا، پھر ایک غبارہ روک کر باقی اڑا دیے۔ لو، چھوڑ دیے، لڑکی نے کہا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کی یہ ادا بھی مومن کے دل کو چھو گئی۔ شکریہ، وہ مسکرایا۔ آپ کا بھی شکریہ، آپ نے لفٹ دی، ورنہ ایسے موسم میں مشکل ہو جاتی۔ اس کا بولنے کا انداز بھی بہت پیارا تھا۔ مومن نے غور سے اسے دیکھا۔ کالے بال، سرخ سفید رنگت، گہری براؤن آنکھیں، بھولا دلکش چہرہ۔ وہ پوری طرح مومن کے مزاج پر کھری اترتی تھی۔ آپ کہاں سے ہیں؟ مومن نے پوچھا۔ آئی ایم انڈین مسلم اینڈ می مومن نیازی۔ اس نے اپنا نام بتا کر سوچا، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو، دل آویز ہے میرا نام۔ لڑکی اپنا نام خود بتا کر مسکرا دی۔ دونوں انگریزی میں باتیں کر رہے تھے۔ نائس نیم، اس نے اس کی تعریف کی۔ نائس ٹو میٹ یو مسٹر مومن، مجھے بھی خوشی ہوئی، مومن نے کہا۔ وہ اکلوتا غبارہ گود میں لیے کھیل رہی تھی۔ اس کی نظروں کی گرمی محسوس کر کے بولی، مجھے غبارے اچھے لگتے ہیں۔ پسند اچھی ہے، مومن سوکی سے مسکرایا۔ شکریہ، رائٹ فرام دا مین روڈ۔ اس نے شکریہ ادا کر کے راستہ بتایا۔ ایک جگہ گاڑی رکوا کر غبارہ تھامے اتر گئی۔ مومن کافی دیر تک پہلی نظر کے جادو میں کھویا رہا۔ عروس انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ پچھلے 3 سال سے عروس نیازی کا اپنا تھا۔ انسٹیٹیوٹ کا اصل مقصد ٹیوشن اور کمپیوٹر کلاسز تھا۔ انسٹیٹیوٹ کی دیکھ بھال اور ٹیوشن پڑھانے کے واسطے ویل ٹرینڈ اور ایجوکیٹڈ استادوں کا بہترین انتظام تھا۔ اچھا ماحول اور رزلٹ کے ہائی گریڈز انسٹیٹیوٹ کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جا رہے تھے۔ یہی وجہ تھا کہ صرف 3 سال میں اب وہ اپنی بلڈنگ لینے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ اس کامیابی میں عروس کی دن رات محنت اور مومن نیازی کی مدد اور مشورے بھی شامل تھے۔ اپنی فیملی بزنس کے ساتھ ساتھ وہ ہر وقت عروس کے ساتھ ہوتے تھے۔ وہ ایک باروب شخصیت تھا۔ اس نے ہر بات منوا لینے کے باوجود اس کے اندر ایک جھجک بازی تھی، حالانکہ وہ اس کے پیارے بھائی تھے۔ مومن نیازی آکسفورڈ یونیورسٹی سے ماسٹرز کرنے کے بعد وطن واپس لوٹ آئے تھے اور اپنے والد عبدالحق نیازی کے ساتھ بزنس میں لگ گئے تھے۔ ماں سعیدہ نیازی کا کافی پہلے اچانک انتقال ہو گیا تھا۔ سفینہ خالہ نے بہن کے بعد مومن مینشن کو سنبھال لیا تھا۔
دونوں بچے مبین اور عروس ان کی جان تھے۔ 2 سال پہلے جب مبین اور عروس شاپنگ کے لیے UK گئے تو ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں عبدالحق اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ خبر بجلی بن کر ان دونوں پر گری تھی۔ مبین بڑے و مضبوط تھے، اس لیے صبر سے کام لے رہے تھے، مگر عروس نے واپسی کے سفر میں رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ عفاف اور عروس کی ملاقات اسی دن ہیتھرو ایئرپورٹ پر ہوئی تھی۔ عروس بے تحاشا رو رہی تھی۔ مبین اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عفاف سے رہا نہ گیا، اس کے قدم خود بخود عروس کی طرف اٹھ گئے۔ اس نے پہلے اسے تسلی دی۔ 8 گھنٹے کی فلائٹ میں وہ دونوں اس طرح گہری دوست بن چکی تھی۔ عفاف بے سہارا عورتوں کی ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن روشنی فاؤنڈیشن میں تھی۔ اس نے انڈیا میں اس کی برانچ کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی، مگر 7 مہینے کی بھاگ دوڑ کے بعد بھی وہ اسے کوئی مناسب جگہ نہیں ملی۔ اس مسئلے کا ذکر اب عروس کے سامنے آیا تو اس نے عروس کو انسٹیٹیوٹ کے 2 کمرے کرائے پہ روشنی فاؤنڈیشن کو دلوا دیے۔ ایک جگہ کام کرنے کی وجہ سے دونوں کی دوستی اور مضبوط ہو گئی۔ عفاف نے کبھی مبین مینشن میں قدم نہیں رکھا، نہ ہی ایئرپورٹ کی ملاقات کے بعد عفاف اور مبین کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ 2-2.5 سال بعد اب پھر عروس کو انسٹیٹیوٹ کی بہتری کے لیے ایک ڈپلومہ کے واسطے UK جانا تھا۔ خوش قسمتی سے ایڈمیشن مل گیا تھا، لیکن مبین اس کو اکیلے جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ دادو عروس انسٹیٹیوٹ سے لوٹی تو سفینہ کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ ہاں بولو بچے۔ سفینہ کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ شام کو میری دوست آ رہی ہے، کھانے میں کیا بنا ہے؟ عروس پوچھنے لگی۔ آج بریانی بنائی ہے، شامی کباب اور بٹر چکن بھی ہے، سفینہ نے بتایا۔ واہ زبردست، میں فریش ہو کر آتی ہوں اور پھر آپ کی ہیلپ کرا دوں گی۔ عروس خوشی خوشی ان کو پیار کر کے بولی۔ اب تو کھانا تیار ہو چکا ہے، کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں، سفینہ نے مسکرا کر کہا۔ ٹھیک ہے دادو، لالا جی آ گئے کیا؟ وہ جاتے جاتے پلٹی۔ ہاں آج وہ جلدی آ گیا تھا، کہہ رہا تھا آرام کرے گا، طبیعت کچھ سست ہے، جاؤ اسے اٹھاؤ، بھوک لگی ہوگی۔ سفینہ نے اسے مبین کے بارے میں بتایا تو وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے مبین نیازی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ لالا عروس انہیں ڈھونڈتی اسٹڈی روم میں آئی تو ریکنگ چیئر میں آنکھیں موندے مبین ایک دم چونکے، آنکھیں کھول کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ لالا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ ان کی طرف بڑھ کر پوچھنے لگی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم کب آئیں؟ انہوں نے پوچھا۔ بس لالا ابھی آئی ہوں، اچھا ہوا آپ جلدی آ گئے، عروس نے اطمینان سے کہا تو وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ عفاف آ رہی ہے نا؟ اس نے کہا تھا اپنا کام ختم کر کے آئے گی، ڈنر یہیں کرے گی، آپ فریش ہو جائیں، عروس نے کہا تو وہ گہری سوچ لے کر کھڑے ہو گئے۔ فریش ہو کر آتا ہوں، دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر اس نے اسے حیران کر گئے۔ کیا بات ہے لالا، آپ اتنی جلدی مان گئے؟ عروس اپنی حیرت چھپا نہ پائی، فٹافٹ پوچھ لیا۔ آفس سے جلدی آ گیا تھا، ایک کپ چائے کے بعد کچھ نصیب نہیں ہوا، اب بھوک جوڑوں پر ہے، وہ بتانے لگے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ فریش ہو جائیں، میں عفاف سے پوچھتی ہوں کہ کب تک آئے گی، عروس کہتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ لالا وہ دونوں لاؤنج میں تھے۔ عروس نے ایک دم سے ان سے کہا۔ ہاں کہو، وہ مسکرائے۔ ایک فرمائش کر سکتی ہوں؟ عروس نے ان کا اچھا موڈ دیکھ کر پوچھا، لہجہ تھوڑا ڈرا ڈرا تھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، بالکل کر سکتی ہو۔ انہوں نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ کیا آپ بلیک سلوار سوٹ پہن سکتے ہیں؟ عروس نے ان کی بلو جینز اور وائٹ شرٹ میں سجی پرسنالٹی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ ہلکی بڑی ہوئی شیپ میں وہ دلکش لگ رہے تھے، مگر وہ اسے بلیک شلوار سوٹ میں بہت اچھے لگتے تھے۔ سوچ نے فرمائش کر دی، وہ عفاف پر رعب جمانا چاہتی تھی۔ بلیک سلوار سوٹ کیوں؟ وہ حیران ہوئے۔ ویسے ہی اب وہ ان کو کیا بتاتی کہ عفاف پر ان کا غلط امپریشن ختم کرنا چاہتی تھی، کیونکہ عفاف انہیں ہٹلر کہتی تھی۔ وہ کسی کو گھلتے ملتے بہت کم تھے، مگر کسی مہاراجا سے کم نہ تھے۔ ٹھیک ہے جیسا تم کہو، وہ اس کی امید کے خلاف فوراً ہی مان گئے۔ وہ کھل اٹھی۔ پچھلے 10 منٹ سے وہ مبین مینشن کے گیٹ پر سوچوں میں گھری کھڑی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، بہرحال جو بھی تھا اب یہاں تک آ ہی گئی تھی تو مسٹر ہٹلر کا سامنا کرنا ہی تھا اور عروس کے UK کے لیے اجازت دلوانی تھی۔ وہ آگے بڑھی، تبھی عروس کا فون آ گیا۔ کہاں ہو رانی؟ عروس چیکی، کہاں ہونا چاہیے؟ عفاف نے سسپینس پھیلایا۔ کیا بھول گئی تمہیں؟ مبین مینشن آنا تھا، میری سفارش کرنی تھی، ہمارے ساتھ ڈنر کرنا تھا۔ عروس جھنجھلائی۔ اوہ گاڈ، میں تو واقعی بھول گئی۔ عفاف نے مسکرا کر اسے اور تپایا۔ واٹ؟ عروس چیخ پڑی۔ تم مجھے لالا سے پٹواؤ گی؟
نہیں بٹواؤں گی، ڈرو نہیں، کھانا ساتھ کھائیں گے، عفاف نے کہا اور گیٹ کی گھنٹی بجا دی۔ وہ اسے اور زیادہ ستانا نہیں چاہتی تھی۔ اچھا گیٹ تو کھلواؤ۔ گھنٹی بجا کر اس نے عروس کو پھر فون ملایا تو وہ دوڑی چلی آئی۔ بڑی ظالم ہو، عروس اسے لپٹ کر بولی۔ ظلم کی بھی حد ہوتی ہے۔ ظلم نہیں سرپرائز میری جان۔ عفاف اسے تھپک کر ہنس پڑی۔ وہ بھی پھر وہی بات، مانی نے ٹوکا۔ میں اتنی کانفیڈنٹ نہیں ہوں۔ وہ تھوڑا گھبرائی۔ گاڑی ٹھیک چلا رہی ہو، اب ٹرن لو، ڈونٹ وری۔ اس نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ گاڑی دوڑنے لگی۔ دل آویز نے مڑ کر اسے دیکھا تو گاڑی لڑکھڑا گئی۔ بریک بریک! مانی نے اس کا دھیان اپنی طرف دیکھ کر جلدی سے کہا۔ گاڑی کی سپیڈ زیادہ تھی اور سامنے سے ٹرک آ رہا تھا۔ مانی نے اس کی مدد کی اور وہ گاڑی صاف صاف بچا لے گئی۔ وہ اسے ڈرائیونگ کے اصول سمجھانے لگا، پھر ایک سائیڈ میں گاڑی رکوا دی۔ اب کیا کروں؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ تھوڑا ریلیکس، گھبرایا نہ کرو، تم اچھی لڑکی ہو۔ اس نے اس کا حوصلہ نرمی سے بڑھایا۔ یہ ڈرائیونگ سکھا رہے ہیں یا محبت؟ وہ ایک دم ہنستے ہوئے کہہ کر اسے چونکا گئی۔ محبت سیکھنے سے نہیں آتی، میں ڈرائیونگ ہی سکھا رہا ہوں، اسی پر دھیان دو، محبت کے چکر میں نہ پڑو۔ وہ غصے میں بولا۔ اندر سے وہ بھی حیران تھا۔ آپ کو کس نے بتایا کہ آپ غصے میں بہت ڈیسنٹ لگتے ہیں؟ دل آویز اسے دیکھ کر شرارت سے مسکرائی تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ اتنی اناڑی نہیں جتنا پوز کرتی ہے۔ وہ جان بوجھ کر سیکھنے کا پیریڈ لمبا کر رہی تھی۔ تم ڈرائیونگ سیکھنے آتی ہو یا تفریح کرنے؟ مانی نے اپنا غصہ دبا کر پوچھا۔ آئی ڈونٹ نو۔ وہ پھر مسکرائی۔ تم کوئی اور انسٹرکٹر ڈھونڈ لو۔ وہ جھنجھلا کر بولا۔ کوئی اور کیوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ دیکھو دل آویز، تم اپنا وقت اور پیسہ برباد کر رہی ہو۔ اب تک تو تمہیں پرفیکٹ ڈرائیور ہو جانا چاہیے تھا۔ تم جان بوجھ کر نرمی سے سمجھاتے اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں اپنی سی کوشش تو کرتی ہوں، مگر وہ کچھ سنجیدہ ہو گئی اس کے کٹھور پن پر۔ مگر کیا؟ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ کچھ نہیں کہہ کر اس نے اپنی خوبصورت مومی ہاتھوں کو سر جھکا کر دیکھنے لگی۔ مانی نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اچھا آنکھ بند کرو، جب تک میں نہ کہوں کھولنا نہیں، عروس نے کہا تو عفاف نے جھٹ سے آنکھیں بند کر لی۔ عروس نے اسے الگ ہو کر خود ہی گیٹ کی گھنٹی بجائی اور چپکے سے وہاں سے کھسک لی۔ عفاف آنکھیں بند کیے گیٹ پر کھڑی رہی۔ جب کئی پل گزر گئے تو اس نے پوچھا، اب آنکھیں کھولوں؟ جی ضرور کھولیے۔ جواب میں مردانہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے گھبرا کر جھٹ سے آنکھیں کھول کر دیکھا اور حیران رہ گئی۔ سامنے مسٹر ہٹلر کھڑے مسکرا رہے تھے۔ آئی ایم سوری، میں سمجھی عروس ہوگی۔ وہ جلدی سے بولی، چہرے پر شرمندگی تھی۔ نو پرابلم، آئیے تشریف لائیے۔ مبین نیاز نے ہاتھ کے اشارے سے اسے راستہ دیا۔ عفاف شکریہ کہہ کر تیزی سے اندر کی طرف بڑھی۔ اب وہ ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ تھوڑی دور چل کر انہوں نے پوچھا، آپ کو اندر کا راستہ معلوم ہے کیا؟ نہیں تو، کہہ کر وہ ایک دم رکی۔ مگر آپ کی تیزی تو یہی بتا رہی ہے کہ اس گھر کے کونے کونے کو جانتی ہیں۔ ان کے اچانک کہنے پر کچھ شرمندہ ہو گئی، کچھ نہ کہہ سکی۔ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ کہیں کوئی ڈاکو حسینہ تو نہیں؟ مبین نے پلٹ کر سنجیدگی سے کہا، مگر آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ کیا میں شکل سے ڈاکو لگتی ہوں؟ عفاف نے بھویں چڑھا کر کہا، میرا نام عفاف ہے۔ اوہ نائس نیم، مجھے مبین کہتے ہیں، عروس کا بڑا بھائی ہوں۔ مبین نیازی نے مسکرا کر کہا اور پھر بولے، ایسا لگتا ہے پہلے بھی کہیں آپ کو دیکھا ہے۔